صفحہ نمبر 242 242۔ یہ جو پچھلی حدیث ہے یہ اس کا بقیہ حصہ ہے، کیونکہ یہ حدیث تھوڑی اس کی تشریح اور ترجمہ لمبا ہے، اس لیے یہ اسی کا بقیہ حصہ ہے۔ حدیث نمبر 176 کا بقیہ حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب۔ معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 242۔ پچھلی حدیث کا بقیہ حصہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آیت کون سی؟ تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تحلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان والے بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ راتوں کو اپنے بستروں کو چھوڑ کر خوف اور امید کی کیفیت کے ساتھ ہماری عبادت اور ہم سے دعا کرنے میں مشغول رہتے ہیں، اور ہم نے جو تھوڑا بہت دنیا میں ان کو دیا ہے وہ اس میں سے ہماری راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ان کے اعمال خیر کے صلہ میں دیے جانے کے لیے جو نعمتیں اور آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے والا جو سامان پردہ غیب میں رکھا گیا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، بس اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ تشریح۔ اس حدیث میں ارکان اسلام کے بعد آپ نے ابواب خیر کے عنوان سے روزہ اور صدقہ کا جو ذکر فرمایا ہے، اس عاجز کے نزدیک اس سے مراد نفلی روزہ اور نفلی صدقہ ہے، اور اسی لیے آپ نے اس کے ساتھ نماز تہجد کا ذکر فرمایا ہے جو نفل نمازوں میں سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے اسلام کو راس الامر یعنی دین کا سر بتلایا ہے۔ بظاہر یہاں اسلام سے مراد اسلام قبول کرنا اور اس کو اپنا دین بنانا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سارے اچھے عمل کرے اور اس کے اخلاق و معاملات بھی اچھے ہوں لیکن وہ اسلام کو اپنا دین نہ بنائے تو اس کی مثال ایک ایسے جسم کی سی ہے جس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ سب درست ہوں لیکن سر کٹ گیا ہو۔ پھر نماز کو آپ نے دین کا ستون بتلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی مکان بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے دین کا قیام نہیں ہے۔ پھر آپ نے جہاد کو دین کی بلند ترین چوٹی فرمایا۔ ظاہر ہے کہ دین کی بلندی اور رفعت جہاد ہی پر موقوف ہے۔ حدیث کا سب سے آخری جز جس کی وجہ سے یہاں اس حدیث کو درج کیا گیا ہے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے، یعنی زبان کی بے باکیاں ان سب اعمال حسنہ کو بے وزن اور بے نور کر دیتی ہیں۔ پھر جب حضرت معاذ کو یہ سن کر تعجب ہوا اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، تو آپ نے فرمایا آدمی جہنم میں اوندے منہ زیادہ تر زبان ہی کی بے احتیاطیوں اور بے باکیوں کی وجہ سے ڈالے جائیں گے، اور آج بھی ہر دیکھنے والا بچشم خود دیکھ سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ وبا کی طرح عام ہیں اور جن سے بچنے والے بہت ہی کم ہیں، ان کا تعلق زیادہ تر زبان و دہانی سے ہے۔ ہرچہ بر آدمی برصدس زباں ہما آز آفت زباں برصد، ہرچہ بر آدمی برصد زدے زیاں ہما از آفت زباں برصد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔